الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز خواتین، سورہ نور کی آیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان پڑھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت اور روایت کی روشنی میں مفید و کارآمد باتیں کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نور کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نکاح کرانے کا حکم بیان فرمایا کہ اپنے ماتحتوں اور اپنے متعلقین جو بے نکاحی زندگی جی رہے ہیں، گزار رہے ہیں، ان کے نکاح کا انتظام کرو اور ان کو نکاح کے عمل میں باندھنے اور جوڑنے کی کوشش کرو اور ان کی نکاحی زندگی کا انتظام کرو۔ اور جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح، یعنی وہ نکاح جس کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی ہے اور اس برکت کا دائرہ اور اس کے حدود زوجین اور میاں بیوی کے زندگی کے ہر مرحلے، ہر حصے اور ہر موڑ پر برکت کے وہ آثار نظر آئیں گے۔ برکت کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ اس نکاحی رشتے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بے پناہ برکت کے حصول کا موقع ہوگا، خوشگوار ازدواجی زندگی حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت توالد و تناسل کا ایک بہتر اور اچھا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ اچھی صحت کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے صبر و سکون اور اطمینان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع عنایت فرمائیں گے۔ تو آیت کے روایت کے اندر برکت کی جو بات کہی گئی ہے، اس برکت کی بات کے اندر یہ تمام کی تمام باتیں اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو گزشتہ 2 ہفتے سے نکاح سے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ گزشتہ ہفتے یہ بات سامنے آئی تھی کہ نکاح ایک بڑا ہی مقدس اور پاکیزہ عمل ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، عبادت کا درجہ پائی ہوئی چیز ہے اور اس سنت عمل کو سنت طریقے سے انجام دینے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات کہ نکاح کی تیاری کے اندر سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا مرحلہ جو ہم سب کو پیش آتا ہے اور جس چیز سے ہم سب گزرتے ہیں، وہ پہلا مرحلہ لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے عمل کو پورا کیا جائے۔ کس لڑکے سے کس لڑکی کا رشتہ طے ہونا ہے، کس لڑکی کا کس لڑکے کے ساتھ نکاح ہونا ہے، اس عمل کی تیاری ہوتی ہے اور اس کے اندر بڑی کوشش اور محنت کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ ممکن حد تک بہتر اور اچھے رشتے کا انتخاب ہو۔ اور اس سلسلے میں شریعت کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جن صفات اور خوبیوں کو سامنے رکھ کر لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے عمل کو پورا کرنا ہوتا ہے، آپ کے سامنے وہ بات گزشتہ ہفتہ پیش کی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، 4 اسباب کی بنیاد پر لڑکا اور لڑکی کے انتخاب کے عمل کو پورا کیا جائے گا۔ تو اب اس سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ ہے
کہ لڑکا لڑکی کے انتخاب میں ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ تلاشنا چاہیے کہ دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی یا دیندار گھرانے کا دیندار لڑکا جو ہے اس سے رشتہ نکاح طے کیا جائے۔ دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی یا دیندار گھرانے کا دیندار لڑکے کے ساتھ رشتے کا انتخاب کیا جائے، رشتے کو طے کیا جائے، اور اس سلسلے میں دینداری کو سب سے زیادہ ترجیح، دینداری کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ انتخاب کا عمل جس جگہ پر جا کر مکمل ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی کے انتخاب اور چننے کا عمل جس جگہ پر جا کر کے طے اور مکمل ہوتا ہے، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں اس جگہ کا اور اس چیز کا نام منگنی ہے۔ یعنی جس عمل کے ذریعے سے ہم اور آپ لڑکا لڑکی کے انتخاب کو پر اطمینان حاصل کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کے طے ہونے پر ہمیں اطمینان حاصل ہوتا ہے، وہ اطمینان اس بات سے ہوتا ہے کہ لڑکا کا لڑکی کے ساتھ منگنی کر دیا جائے۔ اب اس سلسلے میں ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور منگنی کے سلسلے میں ہمیں آپ کو کن چیزوں پر توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو، کم سے کم خرچے پر جو نکاح پورا ہو جائے یا جس نکاح کے عمل کو طے کر لیا جائے، وہ سب سے بابرکت نکاح ہے۔ اب اس کا جو دائرہ ہے، اس کی جو شروعات ہے، وہ لڑکا لڑکی کے طے کرنے سے لے کر کے ایجاب و قبول کے ختم ہونے تک یہ سارے مراحل ہیں۔ ان سارے مراحل میں ہم سب کو یہ باتیں دیکھنی ہے اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کم سے کم خرچ پر سے گزر کر کے اس نکاح کو طے کریں۔ اب منگنی کے سلسلے میں منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ منگنی جو ہم اور آپ اپنے اردو زبان میں یا اپنے علاقے کی زبان میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں اس کے لیے لفظ خطبہ آتا ہے، خطبہ۔ اور قرآن کریم میں بھی ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے اس تعلق سے بیان فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام دو۔ تو خطبہ جس کا معنی نکاح کا پیغام دینا ہے، اسی خطبے کو ہم اور آپ اردو میں منگنی کا نام دیتے ہیں، منگنی کے عمل سے جانتے ہیں۔ اب منگنی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کس طریقے کے ذریعے سے منگنی کے عمل کو طے کرنا چاہیے، اس سلسلے میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ منگنی کے سلسلے میں ہم سب کو یہ بات جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ منگنی کے بارے میں شریعت کی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ ہم اور آپ نے جو ایک رسم و رواج بنا لیا ہے اور اسی رسم و رواج کے دائرے کے اندر رہ کر کے ہم اس ذمہ داری کو اور اس کام کو پورا کرتے ہیں، اور وہ سارے لوازمات، وہ سارے تکلفات، جن لوازمات اور تکلفات میں ہمارا بیجا خرچ ہوتا ہے، بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، بہت ساری تکلفات ہوتے ہیں، بہت ساری رضا اور ناراضگی کی وجہ بھی بنتی چلی جاتی ہے، تو ان سارے تکلفات کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی درجہ نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ شریعت نے بالکلیہ اس بارے میں کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا، بلکہ ایک اصول یہ دے دیا ہے کہ جتنی ہی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اور کم سے کم خرچ کے اوپر اس عمل کو پورا کر لیا جائے، اور اس کے لیے جو طریقہ ہو وہی طریقہ سب سے زیادہ احسن ہے اور وہی طریقہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو منگنی کے اندر آج جو ہم سب بیجا تکلفات کرتے ہیں، اس کے لیے ایک لامے خرچ اور اخراجات کا ایک تخمینہ بناتے ہیں، اور
ایک بڑی بھیڑ، ایک بڑا مجمع کا ہم اور آپ انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کی مختلف انواع اقسام کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے خلاف ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ کے اوپر انجام دیا جائے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اپنے اولاد کے نکاح کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس برکت کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں یا نہیں ہیں کہ جس برکت کے بارے میں، جس خیر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچے پر ہو۔ ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے، زیادہ سے زیادہ اخراجات کو جمع کر کے، اس کو خرچ کر کے جو ہم ریاکاری، ہم نام نمود اور اپنی شہرت کی خاطر ان تمام عمل کو انجام دیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے، یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم گرچہ دنیا کے اندر شہرت کما لیں، نام بری کما لیں، ہمارا بہت نام ہو جائے، ہمارا بہت چرچا ہو جائے، ہماری بڑی شہرت ہو جائے، لیکن یاد رکھیں ہمیں برکت کا کوئی بھی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے سلسلے میں جو ہدایت اور تعلیم دی ہے، وہ ہدایت اور تعلیم یہ ہے کہ کم سے کم خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ برکت پاؤ۔ کم سے کم خرچ کرو، زیادہ سے زیادہ برکت پاؤ، زیادہ خرچ کریں گے برکت اسی طریقے سے گھٹتی چلی جائے گی۔ تو برکت کا حصول اس بات پر منحصر ہے، خیر کا حصول اس بات پر ممکن ہے کہ ہمارا کم سے کم خرچ ہو، اور اگر کوئی خرچ نہ ہو تب بھی ہمیں برکت حاصل ہوگی۔ اور ہم نے جو منگنی کے عمل کو انتہائی دشوار اور مشکل ترین بنا دیا ہے، اور جو لوگ صاحب مال ہیں، جو لوگ مالدار ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس سرمایہ ہے، ان کے لیے تو ان کاموں کو، ان اعمال کو، ان کی چیزوں کو انجام دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ان کے عمل سے سماج کے اندر رواج پایا ہوا طریقہ دوسروں کے لیے انتہائی مشکل اور انتہائی جو ہے وہ دشوار بنتا چلا جاتا ہے۔ دوسرے حضرات جو آس پاس پڑوس کے ہوتے ہیں، جو اگل بغل کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی لوگ شرما حضوری کے اندر، اور وہ بھی لوگ جو ہے وہ سماج کے لعن طعن اور طعن و تشنیع سے بچنے کی خاطر ایک بھاری قرض لے کر کے اس عمل کو انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو مجبور کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ظلم ہوا، ایک ناانصافی ہوئی ان تمام لوگوں کی طرف سے کہ جو لوگ سرمایہ دار ہیں، اور اپنی سرمایہ داری کے نتیجے میں انہوں نے منگنی کے عمل کو انتہائی دشوار بنا کر کے، منگنی کے عمل کو انتہائی خرچیلا بنا کر کے دوسروں کے لیے مشکل ترین بنا دیا ہے۔ یہ ان کی طرف سے ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو قطعاً ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو ہمارا آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ منگنی کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ منگنی نام ہے اس بات کا کہ یہ ایک اعلان ہو جائے، یہ خبر پھیل جائے کہ فلاں لڑکی کے ساتھ فلاں لڑکے کا رشتہ طے ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کو، یا کوئی بھی لڑکا کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام نہ دے کہ جس کے اوپر کسی کے نکاح کا پیغام جا چکا ہے۔ اگر کسی لڑکی کے سلسلے میں نکاح کا پیغام جا چکا ہے تو اب اس کے اوپر کسی دوسرے کو نکاح کا پیغام دینے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ معاملہ یا تو رفع دفع ہو جائے، یا پھر یہ ہے کہ اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا نکاح عمل میں آ جائے۔ تو نکاح اس بات، منگنی اور خطبہ اس بات کا نام ہے کہ ایک پیغام لوگوں میں چلا جائے، ایک خبر، ایک اطلاع چلی جائے کہ فلاں کے ساتھ فلاں کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اس کو منگنی کا عمل کہتے ہیں۔ اب ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں، یا جو سماجی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس سماج یا اس سماجی زندگی کے اندر غیروں کے رسم و رواج اور طور طریقے ہماری زندگیوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے بیشتر حصوں پر وہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔ ہماری زندگیوں کے بیشتر حصوں پر وہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں۔ شریعت نے بہت ہی سادہ اور آسان طریقہ یہ بتایا کہ لڑکا لڑکی کو طے کر دیا جائے کہ اس کا نکاح اس کے ساتھ ہونا ہے، اس کا اعلان ہو جائے، اس کی خبر لوگوں میں، اس کی خبر خاندان میں پھیل جائے، بس اسی کا نام منگنی ہے۔ لیکن غیروں کے اندر اس عمل کو انجام دینے کے لیے
बाज़ाब्ता दावत का इंतज़ाम होता है, अंगूठियों का इंतज़ाम होता है, एक दूसरे को अंगूठी पहनाने का अमल होता है। और निकाह से कबल निकाह से कबल एक लड़का एक लड़की जिन्होंने आपस में गवाहों की मौजूदगी के अंदर ईजाब व कबूल नहीं किया है, वो लड़का वो लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, जो कि अभी निकाह से पहले और मंगनी के वक्त वो दोनों अब तक एक दूसरे के लिए गैर महरम हैं, एक दूसरे के लिए गैर महरम है। मंगनी हो जाने से कतन इस बात की इजाजत नहीं मिलती है कि लड़का लड़की से बात करे या लड़का लड़की को देखे या लड़का लड़की को छुए। मंगनी से कतन इस बात की इजाजत हासिल नहीं होती है। मंगनी तो नाम है इस बात का कि ये एक ऐलान है कि जिस ऐलान के जरिए से ये खबर फैली है कि इस लड़की का इस लड़के के साथ रिश्ता तय हो गया है, अब निकाह का अमल अंजाम देना है। तो मंगनी एक वादा निकाह है जो आइंदा निकाह के अमल के लिए एक ऐलान है। मंगनी जो है एक वादा निकाह है जो आगे चल कर करके इन दोनों का निकाह किया जाएगा, सिर्फ इसका नाम मंगनी है। अब इस गैरों के तरीके हमारी जिंदगियों में आने की वजह से हम कितने सारे गुनाहों के साथ और कितनी सारी मासियतों के साथ हम लोग मुलविस होते चले जा रहे हैं कि मंगनी के अमल में अंगूठी का पहनाना, एक दूसरे का पहनाना होता है, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, जबकि एक दूसरे को छूना निकाह से कबल कतअन ममनू है, दोनों गैर महरम के दर्जे में है और गैर महरम को देखना और उसको छूना बिल्कुल लिया मना है। तो गैरों के तरीके अपनाने की वजह से हम कितने गुनाहों से गुजर रहे हैं, हमें आपको इस बात का अंदाजा करने की जरूरत है, इस बात को जो है समझने की जरूरत है। तो निकाह के सिलसिले में मंगनी के अमल के ताल्लुक से ये बात हमारे जहनों में रहे कि मंगनी एक निकाह के वादे का नाम है और मंगनी के जरिए से ये एक ऐलान और एक खबर आती है कि इस लड़की का इस लड़के के साथ रिश्ता तय हो गया है और आइंदा कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इनका निकाह आपस में होना है। और मंगनी का एक फायदा ये भी है, मंगनी जो की जाती है उसका एक फायदा ये भी है कि मंगनी के बाद निकाह से कबल आपस में लड़का और लड़की के घर वालों को और खानदानों को एक दूसरे को देखने और समझने का वक्त मिलता है, क्योंकि रिश्ता निकाह जो है एक बड़ा मुकद्दस अमल है और ऐसा मुकद्दस अमल है कि जिसके सिलसिले में शरीयत की तरफ से इंसानों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ता हयात इस रिश्ते को अपने दरमियान बाकी रखने और इस रिश्ते के साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करें और इस रिश्ते को हर मुमकिन हद तक बचाने और उसको निभाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अगर नामुनासिब रिश्तों में, नामुनासिब घराने में, नामुनासिब खानदान में अगर रिश्ते तय हो गए, दोनों घरानों को, दोनों खानदानों को आपस में एक दूसरे को देखने, सुनने और समझने का मौका नहीं मिला और रिश्ते निकाह तय हो गया और उसके बाद ज़ौजैन का आपस में मिजाज बाहम नहीं मेल खाया, तो आइंदा ये रिश्ता निकाह जो ताहयात बाकी रहना चाहिए था, ता जिंदगी जिसको चलना चाहिए था, वो नहीं चल पाएगा। और तलाक जैसा अमल जिसको शरीयत ने इंतहाई नापसंदीदा अमल करार दिया है कि अल्लाह के नजदीक हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज जो है वो तलाक है। अब गजुल हलाल इंदल्लाह तलाक, हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा तलाक हलाल तो है लेकिन इंतहाई नापसंदीदा अमल है, इंतहाई नापसंदीदा चीज है और उसको तलाक को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका एक निज़ाम बनाया है ताकि किसी की जिंदगी दुश्वार और मुश्किल ना हो, उस तलाक के अमल तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। इसी वजह से कहा यह जाता है कि मंगनी के बाद निकाह से कबल एक दूसरे के खानदान को, घर घराने को देखने और उनको समझने की जरूरत है। अब मंगनी या अरबी जबान में जिसको खितबा कहते हैं, ये एक वादा निकाह है। वादा के सिलसिले में कुरान करीम का ये फरमान है कि ईमान वालो, जब तुम वादा करो तो वादा वफा करो। मोमिन की सिफात बयान करते हुए कहा गया है कि अल मोमिनु इदा वादा वफा,
کہ مومن جب وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کو پورا کرتا ہے. یا ایھا آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقود کو کے اندر وفاداری کرو. جب تم وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو. اب منگنی جو ایک وعدہ نکاح ہے، اب اس وعدہ نکاح کے تعلق سے شرعی حیثیت یہ ہے، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو ممکن حد تک پورا کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن اگر شدید مجبوری پیش آ جائے، ایسی شدید مجبوری پیش آ جائے کہ جس شدید مجبوری کی وجہ سے اس وعدے کو پورا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور شریعت اس مجبوری کا درجہ اور مقام بھی دے رہی ہے، تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اب اس وعدے کے خلاف کرنے کی گنجائش ہے. منگنی جو ایک وعدہ نکاح ہے، خطبہ جو ایک وعدہ نکاح ہے، اس وعدہ نکاح کے تعلق سے بلکہ عام طور پر وعدے کے تعلق سے شریعت کا، قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. لیکن منگنی کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا، ایک نوبت ایسی آئی، ایک مقام ایسا آیا کہ جس مقام میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا جائے یا اس وعدے کو پورا کیا جائے، اور شریعت کے نزدیک وہ عذر اور وہ مجبوری جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اس منگنی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک ہدایت ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ گھر والے لڑکا اور لڑکی کی اجازت کے بغیر اس منگنی کے عمل کو ختم نہ کریں. اگر شدید مجبوری پیش آ گئی ہے، ایسا عذر پیش آ گیا ہے کہ اس مجبوری کی وجہ سے اس وعدہ نکاح کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے یا آپس میں رشتہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اس وعدہ نکاح کو ختم کرنے یا اس کے خلاف کرنے کی گنجائش ہے. لیکن یہ گنجائش اسی وقت اس پر عمل کیا جائے گا جب اس وعدہ نکاح کے ختم کرنے کی اطلاع لڑکا اور لڑکی کو دی جائے، ان کی اجازت حاصل کی جائے. ان کی اجازت کے بغیر جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس کے برے اثرات اور اس کی بری جو ہے اس کے برے نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے. لہذا اس میں لڑکا اور لڑکی کی اجازت لینی چاہیے اور اس کی اجازت جو ہے وہ ناگزیر. اب وعدہ نکاح ہو گیا ہے، منگنی ہو گیا ہے. اب نکاح سے قبل لڑکا اور لڑکی کو آپس میں دیکھنے کی بات آتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے. قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں اچھی لگے تم اس سے نکاح کرو. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم. تو لڑکی کو جو دیکھنے کا عمل ہے، یہ عمل اس وقت انجام دیا جائے گا جب گھر کے حالات، خاندان اور تمام احوال و قواعد پر جب اطمینان حاصل ہو جائے. جب لڑکی کے گھر گھرانے، اس کے خاندان، لڑکی کے پورے کیا کہتے ہیں اس کی دینداری اور اس کی ساری چیزوں پر جب اطمینان حاصل ہو جائے، ساری چیزوں پر اطمینان حاصل ہو جائے، اور یہ اطمینان جو ہے وہ گارجین، ماں باپ اور سرپرست کو ہی اطمینان حاصل ہوتا ہے. ان لوگوں کو جب اطمینان حاصل ہو جائے، ان کے متعلقین کو جب اطمینان حاصل ہو جائے، تو محرم کی موجودگی میں لڑکی کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے. محرم کی موجودگی میں، یعنی لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے محارم، اس کے محرم کی موجودگی میں ایک نگاہ اس کو دیکھ لے. اور اس سلسلے میں جو ہم سب کی بے احتیاطی ہوتی ہے، وہ بے احتیاطی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو خلوت میں ملنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ نکاح سے پہلے خلوت میں ملنا بالکل بھی ناجائز ہے. تنہائی میں لڑکا لڑکی کا آپس میں ملنا بالکل بھی ناجائز ہے، اس کی قطعاً اجازت ہی نہیں ہے. اگر لڑکا لڑکی کو آپس میں ملنا ہے، آپس میں دیکھنا ہے، تو اس ملنے اور دیکھنے کی گنجائش اس بات کی ہے کہ جب تمام حالات سے آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے، سب باتوں سے آپ اطمینان پا جائیں، بس اب لڑکی کو دیکھنے کا مرحلہ ہے، تو محرم کی موجودگی میں لڑکی کو دیکھا جائے اور لڑکی کی دیکھنے کا عمل کو پورا کیا جائے، اس کی اجازت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ منگنی کے بعد آج کل چونکہ موبائل فون کا بڑا عام رواج ہے، اور اس عام رواج کی وجہ سے آپس میں باتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ نکاح سے قبل جو ہے وہ لڑکی ابھی تک ان کی محرم نہیں بنی ہے، ابھی تک وہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم سے کسی بھی حال میں بات کرنے کی اجازت نہیں. اور ہمارے سماج کے اندر یہ بات بہت پائی جاتی ہے کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کا آپس میں بات کرنے کا عمل انتہائی شروع ہو جاتا ہے.
اور اس کے برے نتائج بھی سامنے آئے ہیں، اس کے برے نتائج بھی سامنے آئے ہیں کہ نکاح کے بعد، منگنی کے بعد لڑکا لڑکی نے آپس میں بات کرنا شروع کیا، اور اکثر مسلسل باتیں ہوتی رہی، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آپس میں کھٹ پٹ ہو گئی، اور صرف بات ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو گیا، آپس میں گفتگو شنید ہوئی، آپس میں جو ایک دوسرے کے سوال جواب ہوئے، اعتراض ہوا، اور پھر یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ تو جو چیز فساد ہے، وہ فساد اپنے فساد کے اثرات کو ضرور دکھاتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رشتہ نکاح کے سلسلے میں جن باتوں کو خاص طور سے دھیان میں رکھیں، ان چیزوں میں سے منگنی کے بعد ہم اس بات کی قطعاً ہم کوشش نہ کریں کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ وہ تمام برتاؤ اور وہ تمام جو ہے اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کریں جو برتاؤ اور جو اختیارات جو ہے نکاح کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ نکاح کے بعد جو اختیارات حاصل ہوتے ہیں وہ نکاح سے پہلے بالکل نہیں حاصل ہوتے ہیں، چاہے آپس میں کتنی ہی منگنی ہو جائے، آپس میں کتنا ہی رشتہ ہو جائے یا رشتہ نکاح ہو جائے، تب حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ نکاح کے بعد ہی وہ تمام کے تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ چند مختصر باتیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ نکاح کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے مرحلہ لڑکا اور لڑکی کا انتخاب ہے، اور لڑکا لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 اوصاف کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائی، ان تمام 4 اوصاف کی طرف ہم توجہ دے کر لڑکا لڑکی کا انتخاب کریں، اور اس میں سب سے پہلے دینداری کو دیکھیں کہ دیندار گھرانے کی دیندار لڑکی کے ساتھ رشتہ نکاح طے کیا جائے، اور یہ رشتہ نکاح کی یہ انتخاب جو ہے وہ منگنی کے عمل سے طے ہوتا ہے، منگنی کے عمل سے پورا ہوتا ہے، اور منگنی کے لیے کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے، بلکہ اگر فون کے اوپر بھی اس بات کو طے کر لیا جائے کہ بھائی ہمیں آپ کی لڑکی پسند ہے، آپ کا لڑکا مجھے پسند ہے، بس یہ کام ہو گیا ہے، باقی جو ہے تاریخ جو ہے کوئی طے کر لے، اس کے لیے لڑکا لڑکے کے گھر والے کا لڑکی کے گھر والے کے پاس آنا، یا لڑکی کے گھر والوں کا لڑکے کے گھر والوں کے پاس جانا، اور پھر اس کے لیے لوگوں کا جمع کرنا اور بہت سارے اخراجات سے گزرنا، ان سب کی جو ہے قطن کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب بیجا اخراجات ہیں، اسراف ہیں، ایک ایک چیز کا اللہ تعالیٰ کے ہم سب کو حساب دینا ہوگا، لہذا ہم اپنی زندگی کو مشکل ترین نہ بنائیں، ہم اپنی زندگی کو آسان سے آسان بنائیں، اور ہماری زندگی آسان سے آسان کن فارمولوں کے ذریعے سے ہوگا، ہم کم سے کم خرچ پر اپنی زندگی گزارے، ہمارا حساب سب سے آسان ہو جائے گا، ہم اپنے معاملات کو بہت کم سے کم کر دیں، زیادہ اس میں الجھن پیدا نہ کریں، زیادہ اس میں دشواری اور زیادہ اس کے اندر مشکل ترین مرحلہ نہ پیش کریں، ہمارا حساب آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا، ہم اپنے ذہن و دماغ کو مختلف بدگمانیوں سے، مختلف بدفہمیوں سے اور بدزنیوں سے ہم اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، خیال کو پاک رکھ کے ہمارا حساب کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا، لہذا اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی ہدایت توفیق دے کہ ہم سب جو ہے شرعی طریقے پر، مسنون طریقے پر نکاح کے عمل کو انجام دینے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔